अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। इस दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन चुके हैं। जो इलेक्शंस हो रहे थे उसमें वो जीत चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अक्सरियत के साथ, यानी इस सेंस में कि जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनकी निस्बत बहुत अच्छे वोट्स लेके जीते हैं। ये पहले मेयर होंगे जो मुस्लिम मेयर थे और 34 साल यानी कम उम्र तरीन मेयर थे न्यूयॉर्क की तकरीबन 100 साल तारीख़ के अंदर, और साउथ एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले थे। और एक ऐसे वक्त में ये मेयर बने हैं कि जिस 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 इनकी कैंडिडेटशिप के ख़िलाफ़, इनके मेयर बनने के ख़िलाफ़ दुनिया के यानी ताकतवरीन तरीन मुल्क जो अमेरिका है उसके ताकतवर तरीन शख्स डोनाल्ड ट्रंप भी इनके ख़िलाफ़ कैंपेनिंग कर रहे थे, और दीगर जो अमीर तरीन लोग हैं अमेरिका के, इलॉन मस्क और इन जैसे दीगर लोग भी ज़ोहरान ममदानी के ख़िलाफ़ कैंपेनिंग कर रहे थे। मगर उसके बावजूद ज़ोहरान ममदानी ने इतनी ज़बरदस्त और इतनी पुरअसर कैंपेन चलाई कि जिसके नतीजे में एक तो सबसे पहले टर्न आउट भी बहुत ज़्यादा रहा, और उसके बावजूद उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वोट्स हासिल करके उन इंतखाब में कामयाबी हासिल की। सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह से एक ऐसे माशरे में कि जहाँ पर अक्सरियत किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और उस माशरे में मेयर एक मुसलमान बन रहा है, और ऐसी वैल्यूज़ जो वो शो कर रहा था जो ज़ाहिरन वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इख्तियार जिसने जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उसने इख्तियार नहीं की थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो नेतन्याहू है उसको अरेस्ट करने के हवाले से ज़ोहरान ममदानी का एक अलग ओपिनियन है जो इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक है, मगर जो यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कोई और ओपिनियन था। इसके अलावा जो दीगर कैंडिडेट्स थे उनका हमेशा से यही रहा है कि वो होली लैंड्स के ऊपर विजिट किया करते थे, मगर ज़ोहरान ममदानी मुस्लिम कैंडिडेट होने के बावजूद उन्होंने इसके खिलाफ एक स्टांस ली और उन्होंने कहा कि नहीं, वो न्यूयॉर्क में ही रहेंगे और न्यूयॉर्क के जो शहरी हैं, लोकल लोग हैं, उनकी जो है वो उनके हवाले से काम करेंगे और जो उन्होंने वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे। ये एक गैर मामूली लीडरशिप की सलाहियत लेकर सामने आए हैं। एक 34 साल कम उम्र लड़का जो इस तरह से रहनुमा बन के उभरा है और सिर्फ एक साल में इतने ज़्यादा उसने मकबूलियत भी हासिल की है, और उनकी जो फाइनल विक्ट्री स्पीच है वो भी पूरी दुनिया भर में पॉपुलर हो रही है। पूरी दुनिया के लोग उसे देख रहे हैं और इंतहाई मार्वलस किस्म की उनकी पर्सनैलिटी सामने आ रही है। सवाल ये पैदा होता है कि ये एक मुसलमान, एक ऐसा शख्स कि जो उस माशरे से ताल्लुक़ नहीं रखता था, वो किस तरह से उस माशरे में जीत सका? क्या वजह थी कि वहाँ के लोकल लोगों ने, मुख्तलिफ मज़हब से, मुख्तलिफ रंगों से, मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बिला तासुब, बिला रंग व नस्ल के तासुब और बिना किसी तफरीक के उस शख्स को, उस मुसलमान को उस शहर में जितवाया? ये कैसे मुमकिन है? हमारे माशरे में ऐसा क्यों नहीं होता? मुसलमान माशरों में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर तो उल्टा जो आपके अपोजिट कैंडिडेट्स खड़े हुए होते हैं इंतखाबात में, उनको जबरी तौर पे गुमशुदा कर लिया जाता है। मगर हम सुनते हैं उन हुक्मरानों से जो जीत जाते हैं, फिर इस वजह से वो बोलते हैं कि हमें तो मालूम भी नहीं है कि हमारा अपोजिट कैंडिडेट कहाँ गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे माशरे में इतनी पस्ती क्यों, हमारा माशरा इतना ज़्यादा पस्ती का शिकार है? हमारे माशरे में इस किस्म के रहनुमा क्यों नहीं निकलते? क्या वहाँ पर अवामी एतमाद की वजह से सिस्टम की जीत हुई है, या और हमारे माशरे में क्या सिस्टम और अवामी एतमाद नहीं है और यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है? क्या वजूहात हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो अपनी अपनी फील्ड्स में एक महारत रखते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे अक्सर प्रोग्राम में शामिल भी होते हैं और बहुत ही मारूफ और बहुत ही तजुर्बाकार जर्नलिस्ट हैं, जनाब सबूक सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सबूक साहब। और फिर हमारे साथ डॉक्टर नासिर अब्बास शिराज़ी साहब भी मौजूद हैं जो मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, अक्सर हमें वक्त देते हैं और बड़ी खूबसूरती से एनालिसिस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और फिर हमारे साथ न्यूयॉर्क से शामिल हैं जनाब सज्जाद मदनी साहब, जो अमन एक फाउंडेशन है जो वहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करती है, मुख्तलिफ काम करती है, उसके वो चेयरमैन भी हैं। 3 साल से न्यूयॉर्क में मुकीम है और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर रहे हैं। तो आपको भी खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सज्जाद साहब, सबसे पहले मैं आप ही से गुफ्तगू आगाज़ करता हूँ क्योंकि बिकॉज यू आर इन न्यूयॉर्क और आप न्यूयॉर्क के अंदर इतनी बड़ी चेंज देख रहे हैं, इतना बड़ा रेवोल्यूशन देख रहे हैं कि एक सोशलिस्ट यानी किसी और निज़ाम से ताल्लुक़ रखने वाला, किसी और आमतौर पे वहाँ पे कैपिटलिस्ट लोग रहते हैं और उसी निज़ाम को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, मगर इनके व्यूज़ बिल्कुल अलग थे, इसराइल के ऊपर इनकी व्यूज़ बिल्कुल अलग थे। तो किस तरह से एक ऐसे माशरे ने जो जेनोसाइड को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, यानी इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट एंड सपोर्ट, उस माशरे में ज़ोहरान ममदानी जैसा शख्स कैसे जीत गया?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। मैं गुज़िश्ता 3 साल से न्यूयॉर्क में मुक़ीम हूँ और मुझे यहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के साथ मिल के मुख्तलिफ़ समाजी कामों में शिरकत का मौका मिलता रहता है, और मैंने मेयर ऑफ़िस को भी बहुत करीब से देखा और यहाँ मुख्तलिफ़ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी सियासी रहनुमाओं के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। देखिए, आपको सबसे पहले न्यूयॉर्क की जो डायनामिक्स है उसको समझना पड़ेगा कि न्यूयॉर्क जो कि कैपिटल ऑफ़ द वर्ल्ड कहलाता है, उसकी आबादी तकरीबन 8.5 मिलियन है, और उसमें मुसलमानों की तादाद तकरीबन 7 से 8 लाख है, और उसमें ज़्यादातर जो है वो इमिग्रेंट्स कम्युनिटी के लोग रहते हैं। यानी दुनिया भर से आने वाले मुहाजिरीन ने इस शहर को बसाया है। यहूदियों की तादाद तकरीबन 1 मिलियन के करीब है, और मिला जुला कर पूरी यानी कि न्यूयॉर्क की जो आबादी है उसमें साउथ एशियन का जो हिस्सा है वो सिर्फ 13% बनता है, जिसमें इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बंगाली हैं, और अब भी इस शहर में 40% जो सफ़ेद फार्म अमरीकी हैं वो रहते हैं। 20% के करीब जो आबादी है वो अफ्रीकन अमेरिकन, जिनको ब्लैक अमेरिकन कहा जाता है, उन पर मुश्तमिल है। फिर इटालियंस हैं। यानी एक ऐसा मुतनव्वे किस्म का शहर है कि जहाँ दुनिया के 200 मुल्कों के लोग आपको दिखाई देते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। इसीलिए आपको इस शहर में जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी नज़र आती है। ये शहर हिस्टोरिकली डेमोक्रेटिक पार्टी का मजबूत मरकज़ रहा है, जो कि हमेशा इमिग्रेंट्स के हुकूक के लिए बात करती है, जो कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को एक नज़र से देखने की हामी है, और इस शहर में मुसलमान अमली सियासत का बड़े तवील अरसे से हिस्सा बनते चले आ रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी में उनकी उनकी जो है वो बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और गुज़िश्ता जो मेयर, अभी जो हालिया मेयर हैं, जो कि जनवरी में अपना दफ्तर जो है वो ज़ोहरान ममदानी के हवाले करेंगे, एरिक एडम, अगर हम देखें तो उनके ऑफिस की इंतज़ामिया में भी 5 मुसलमान अहम ओहदों पर मौजूद हैं। न्यूयॉर्क का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें तकरीबन 4,000 मुसलमान पुलिस ऑफिसर्स ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं। तो इस शहर में जो क्वींस का बोरो है, 5 अजला पर ये मुश्तमिल है जिनको बोरो कहा जाता है, और उसमें जो ब्रुकलिन है और क्वींस है, इनमें सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं वो रहते हैं, जो मुसलमान भी हैं, साउथ एशिया से भी इनका ताल्लुक़ है। और ज़ोहरान ममदानी क्वींस के इलाके से पहले न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं। वो वहाँ पे 4 साल स्टेट असम्बली के मेंबर के तौर पे अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं, और अगले मरहले में अब उन्होंने मेयर के इलेक्शन के लिए हिस्सा लिया। तो आमतौर पर होता यह है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन में कामयाब हो जाता है तो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो वोट है वो उसी को मिलता है, और वो हमने देखा कि वो भी ज़ोहरान ममदानी को मिला। लेकिन उसके साथ साथ ज़ोहरान ममदानी ने बहुत मौसर तरीके से अपनी कैंपेन चलाई, और एक ऐसे तबके को वो वोट की जानिब लाने में कामयाब हुए जो इससे पहले इस प्रोसेस में दिलचस्पी नहीं लेता था, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद है, जिसमें साउथ एशियन की बड़ी तादाद है। अगर मुसलमानों की बात करें तो 7 लाख मुसलमानों में से सिर्फ तकरीबन 2.5 लाख मुसलमान रजिस्टर्ड वोटर हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मुसलमानों के वोट से वो मेयर ऑब्वियसली। बने हैं, बल्कि इसमें ज़्यादातर जो है वो ज़्यादातर जो वोटर्स हैं वो नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, और उन्हें यहूदियों ने भी उनकी हिमायत की है, क्रिश्चियंस ने भी की है, हिंदू कम्युनिटी ने भी की है, और वो एक न्यूयॉर्क सिटी के मुश्तरका नुमाइंदे की सूरत में सामने आए हैं। और इसकी बड़ी वजूहात हैं, मतलब आगे गुफ्तगू चलेगी तो मैं जी बताऊंगा, लेकिन सबसे सज्जाद, ज़्यादा जो जी सुबुक सबसे साहब, मैं मैं अपनी इसी बात की को तरफ चाहता लेके हूँ। जाना चाह रहा हूँ कि ये सिस्टम की कामयाबी है कि आवाम जो मुख्तलिफ यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो एक मुसलमान को वोट दे रहे हैं, और ऐसा मुसलमान कि जिसका इसराइल के हवाले से बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है, और दीगर जो वहाँ पे जैसे होली लैंड्स का तसव्वुर है, या इसराइल पे विजिट करने के हवाले से है, या जेनोसाइड के हवाले से, या नेतन्याहू को अरेस्ट करने के हवाले से, या इंटरनेशनल लॉज की पासदारी के हवाले से, बिल्कुल ही एक रेवोल्यूशनरी और एक एक्सेप्शनल उनका ओपिनियन है जो वहाँ पर दीगर जो रहनुमा थे उनका नहीं था। तो कैसे मुमकिन है कि उस सिस्टम में एक ऐसा बंदा जीत जाए? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख़्याल ये है कि हमें ज़मीन पर कुछ हकीकतें हैं, उन पर हमें बात करनी चाहिए। हम्म। और क्योंकि हम सब लोगों का पस मंज़र ख़ास इलाक़े से है, ख़ास ज़बान से है, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि जब अमेरिका में, बरतानिया में सादिक ख़ान कामयाब हो जाएँ, अमेरिका में ज़ोहरान मुमदादी, ग़ज़ाला हाशमी कामयाब हो जाएँ, तो हम लोग बड़े खुश होते हैं और बड़ा जश्न मनाते हैं। लेकिन अपने माशरों को बेहतर करने के हवाले से और वहाँ पर कोई तब्दीली लाने के हवाले से हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती। क्या लोगों ने ज़ोहरान मुमदादी को मुमदानी को इस वजह से वोट दिए कि वो मुसलमान थे?
کیا اس وجہ سے ان کو ووٹ دیے کہ وہ ایک خاص پس منظر سے تعلق رکھتے تھے؟ نہیں، بلکہ جیسا کہ ابھی کیا کہتے ہیں سجاد صاحب. ہمارے دوست سجاد مدنی صاحب نے بتایا کہ وہ پہلے بھی جو اسٹیٹ اسمبلی ہے اس کے ممبر رہے وہاں پہ اور ایک کارکردگی دکھائی، لیکن سب سے بڑی بات جو تھی کہ جو انہوں نے ایک نعرہ لگایا، اور وہ جو ڈیموکریٹس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بھی ایک طرح سے روایتی طور پر تھوڑے ہو کر وہ کھڑے ہوئے اور تھوڑے سے ڈفرینٹ آدمی کے طور پر سامنے آئے، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ معاشی مسائل جو تھے نا وہاں کے، ان پر فوکس کیا، اور ان کا جو ایک انتخابی ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ جو زندگی ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے، تو اصل میں وہ اس کاز کو لے کر اٹھے تھے۔ پھر وہ بات کر رہے تھے کہ کرایوں پر کنٹرول ہونا چاہیے، جو رہائش گاہیں ہیں وہ سستی ہونی چاہیے، بسیں جو ہیں وہ مفت ہونی چاہیے، عام آدمی کی زندگی پر جو ایک معاشی وسائل کا آپ نے ایک بوجھ کھڑا کر دیا ہے وہ اس کے خلاف کھڑے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو انہوں نے سب زیادہ کور کیا وہ کیا کیا کہ جو یوتھ ہے، یوتھ بلک کو انہوں نے اپنے ساتھ اٹیچ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو گراؤنڈ ہیں، گیمز ہیں اور نوجوانوں کی پارٹیسپیشن ہے تو اس پر وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ 4 سالوں کے اندر جو بندہ جسے کوئی جانتا نہیں تھا اور وہ غیر مقبول آدمی تھا، اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس نے اپنی مقبولیت جو ہے اسے قائم کیا، اور یہ صرف وہاں کی بات نہیں ہے، میں آپ کو کھٹمنڈو کی مثال دے سکتا ہوں، میں آپ کو باقی کئی شہر ہیں دنیا میں ان کی مثال دے سکتا ہوں کہ وہاں پر یہ ہوا کہ نوجوان قیادت سامنے آئی، سوشل میڈیا کو ٹول بنایا اور اپنا موقف اور اپنا مشن گراؤنڈ پر جو ریالٹیز ہیں ان کو لے کر کھڑے ہوئے، ہمارے وہ معاشرے میں کسی ایسا کیوں نہیں تعصب ہوتا؟ کا شکار نہیں ہوئے۔ وہی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کوئی مذہب کا علم نہیں تھاما، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میری زبان یہ ہے، میرا قبیلہ یہ ہے، میرا کلچر یہ ہے، اس بنیاد پر نہیں آئے، بلکہ وہ جو انسانیت کے مشترکہ اہداف اور مقاصد ہیں ان کو سامنے لے کر آئے۔ اور دوسری اس کے اندر ایک اور بات بھی آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں جو مالدار طبقات ہیں جن کی نمائندگی ٹرمپ کرتے ہیں، جن کی نمائندگی ایلن مسک کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے خلاف بھی کھڑے ہوئے اور وہ لوگ بھی ان کے خلاف کھڑے ہوئے، ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی دھمکی جی. ٹرمپ صاحب نے دی تھی اور کہا تھا کہ اگر یہ الیکشن ان کو ووٹ دیں گے تو میں ان کو فنڈ نہیں کروں گا، لیکن لوگوں کے اندر ایک بغاوت جو ہے وہ موجود ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہمارا استعمار ہوتی ہے اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ہوں. ان کے بہرحال بڑے گہرے پنجے بالکل. ہوتے ہیں، تو یہ جو تاثر مجموعی طور پر ایک پایا جاتا تھا کہ امریکہ پر دولت مندوں کا ایک قبضہ ہو چکا ہے، جو سرمایہ دار طبقہ ہے یہ سارا بڑے کھل کے سامنے آ چکا ہے، اور جو ٹرمپ کی جو پالیسیاں تھیں اینٹی مہاجر، جو مائیگرنٹس سے ان کے خلاف جو پالیسیاں تھیں، تو وہ ساری کی ساری عوام کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ جو امیگرینٹس ہیں وہ نیو یارک کے اندر ہی بستے ہیں، جیسے سجاد مدنی صاحب وہاں پر رہے ہیں تو میں بھی 1 مہینہ وہاں میں نے گزارا تھا تو بہت سے لوگوں کے ساتھ میں ملا، تو وہ جو سب لوگ ہیں تو ان کو یہ تھا کہ ایک ایسا شخص آنا چاہیے کہ جو ان پالیسیوں کو توڑ کر سکتا ہو، ان پالیسیوں کا رد کر سکتا ہو، اور خوب. آپ نیو یارک کو اسی طرح سمجھیں جیسے پاکستان میں کراچی ہے، تو معاشی حوالے سے نیو یارک کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہوں. امریکہ کی اکانومی کے اندر بھی اور وہاں پر بھی، تو وہاں پر یہ اصل میں ایک چیز اب ہوئی، سبوک اور صاحب، دوسری اب اس بات حوالے یہ سے ہے کہ مزید بھی آپ کو گفتگو کریں گے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں اتنا فقدان کیوں ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج زہران ممدانی کی جیت کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ معاشرے کی جیت ہے، سسٹم کی جیت ہے، یا زہران ممدانی کے پیچھے بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پر جیت گئے ہیں، اور کیا عوام کی طاقت واقعی میں اتنی زیادہ اثر رکھتی ہے کہ سسٹم اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی جا کر عوامی نمائندوں کو منتخب کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ملک کے نامور ایکسپرٹ، مڈل ایسٹ کے ایکسپرٹ جناب ڈاکٹر ناصر عباس شیرازی صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، زہران ممدانی کے خلاف اسلاموفوبک اٹیکس بھی بہت کیے گئے ہیں، اور ان کے خلاف ایسے ٹویٹس بھی کی جا رہی تھیں، ان کے نام کو بگاڑ کر لیا جا رہا تھا۔ ایلون مسک نے بھی ان کا نام کو بگاڑا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ان کے نام کو بگاڑ کے پیش کیا، ان کے اپوننٹس نے ان کی آئیڈینٹی کو بہت زیادہ اٹیک کیا، مسلم آئیڈینٹی کو اٹیک کیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود وہ وہاں پر جیتنے میں کیسے کامیاب ہو گئے؟ جی بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑے امپورٹنٹ لیسن ٹو لرن ہیں۔ سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ جو امریکن سوسائٹی ہے اس کے اندر ایک خاص طرح کی سفوکیشن ایگزسٹ کر رہی تھی، اور لوگ پہلے سے فیل کر رہے تھے کہ ایک خاص قسم کی اولیگارکی اور جو ایک امپیریلسٹ سسٹم کے اندر، کیپٹلسٹ سسٹم میں بالخصوص
खास तरह के एक टीम जो है ना वो टेक ओवर कर लेती है। तो इसके खिलाफ इस पहले मूवमेंट चली थी जिसको कहते थे वी आर 99%, यानी अवाम का ये कहना था कि 99% हम हैं और हमारी बात जो है वो सुनी जानी चाहिए और हमें अकोमोडेट किया जाना चाहिए। वो 1% है जो तमाम मुल्क की दौलत के ऊपर जो है वो काबिज है। तो ये एक आप कह लें होम ग्राउंड था 99% की मूवमेंट का। फिर उसके बाद आपके इल्म में है कि वो जो एक जिसको ये कलर्ड कहते हैं उसकी पुलिस के हाथों किलिंग का वाकया हुआ, तो उसके बाद भी बहुत ज्यादा लोग रद्द अमल पे थे लेकिन लोगों को कोई लीडरशिप प्रोवाइडेड नहीं थी। तो जेन्युइन इश्यूज हैं, ये हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि अमेरिका के अंदर बिलखसूस न्यूयॉर्क के अंदर, चूंकि न्यूयॉर्क बहुत ज्यादा फ्लोरिश और बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, एक इकोनॉमिक हब है और उसकी बात ऐसी देते हैं जैसे कि वो इमिग्रेंट्स का मरकज भी है। फिर वहां पे तमाम जो रिलीजियस एंटिटीज हैं, मुस्लिम्स भी और इसी तरीके से इवन ज्यूज की भी सबसे बड़ी आबादी जो वो वहीं पे एक्सेस करती है किसी एक शहर के एतबार से अगर हम बात करें तो। अब वहां पर जो है जो असल चीज जिसको लीड किया है ममदानी ने, वो उन इश्यूज को लीड किया है और लोगों को उम्मीद लगी है कि नहीं ये वो बंदा है जो हम में से है, ये ओलिगार्क नहीं है, ये कैपिटलिस्ट नहीं है, ये इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये हमें रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो लोगों की रिप्रेजेंटेशन थ्रू ममदानी हुई है और ममदानी ने बहुत अच्छे तरीके से अनअपोलोजेटिक, ये जो मैं कह रहा हूँ लोग अमूमन कहते हैं हाँ जी मैं साउथ एशियन हूँ लेकर मैं सबको अकोमोडेट करूंगा, उन्होंने बड़ी क्रिस्टल क्लियर अपने चीजों के ऊपर जो है वो नॉन अपोलोजेटिक रवैया जो है इख्तियार किया। उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ मुस्लिम, हाँ मैं और मुझे इस पे फख्र है, हाँ मैं हूँ साउथ एशियन मुझे इसके ऊपर फख्र है, और हाँ मैं हूँ एक कॉमन आदमी मुझे इसके ऊपर फख्र है, हाँ मैं यंग हूँ अपने 33 से आप 34 में आ गए हूँ मुझे इसके ऊपर फख्र है। तो इनका ये रवैया और फिर बड़ी क्रिस्टल क्लियर बात थी, बिल्कुल उस पर कोई डिप्लोमेटिक पन नहीं था कि जी आप क्या करेंगे अगर नेतन्याहू यहाँ पे आता है, कहा मैं गिरफ्तार करूंगा, इंटरनेशनल लॉ को जो है वो ऑनर करूंगा। फिर कहा कि अगर सिर्फ गुजरात आता है तो मैं उसको भी जो है इस्तकबाल नहीं करूंगा, बल्कि बात बड़े मैंने उनकी जो डिबेट्स थी वो सुनी जिसमें सवाल किया गया था कि क्या आप उसके साथ, चूंकि आपको पता है कि इंडियन पॉपुलेशन बहुत बड़ी तादाद में है, तो क्या आप उनको जो है वो अपने साथ बिठाने के लिए तैयार है? उसने कहा बिठाने के लिए तैयार नहीं, यानी उसको लोगों को ये यकीन हो गया कि ये पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए खड़ा है। और वो इश्यूज जिनकी तरफ हमारे भाइयों ने भी इशारा किया कि ये जो सफिकेशन है ज्यादा इक्तिसादी है और दूसरा जो है वो आइडेंटिटी का मैटर भी है। वो समझते हैं कि हम अमेरिकन है लेकिन अगर साउथ एशियन है तो वो अमेरिकन है, अगर वहां पर इमिग्रेंट्स हैं तो वो अमेरिका के कानून के एक बेहतरीन जो है उसके साथ चलने वाले हैं। अब जाहिर है कि उनको ये जो इनकी जबान से लगा कि उनकी ये इश्यूज जिसमें से वहां महंगाई का इश्यूज है, जिसमें उनको ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, जिसमें रेजिडेंस रिहायशों का इशू है, अफोर्डेबल बनाना ये नारा था उनका कि मैं न्यूयॉर्क को अफोर्डेबल बनाऊंगा सबके लिए। जाहिर है कि ये बड़ी क्लास के लिए तो मसला नहीं है, ये मसला है ही कॉमनर का। इस वक्त न्यूयॉर्क दुनिया के उन शहरों में टॉप पे है जहां बेघर आबादी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जाहिर है कि एक क्राइसिस है जो वहां पर इस वक्त एग्जिस्ट करता है। ऊपर से ट्रंप ने जो है वो नॉन इमिग्रेंट्स जो पॉलिसीज, एंटी इमिग्रेंट्स पॉलिसीज अडॉप्ट की, तो उसकी वजह से ये सफोकेशन और बढ़ी और लोगों ने एक उम्मीद की किरण महसूस हुई कि ये हमें इस करियर से निकाल सकते हैं। और फिर ये कि कोई शक नहीं है कि उसने अपनी स्लोगन्स के ऊपर अमल करता हुए नजर आए हैं और वो बुलिंग नहीं हुआ, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप हो और उनका अपोनेंट जो है वो इस तरीके की टेक्निकल मैनेजमेंट बहुत किया, उन्होंने इनके मुखालफिन को एक पेज पे इकट्ठा करने की कोशिश की है, विड्रॉल करवाया है, उनको पॉलिटिकल इंसेंटिव दिए हैं। उसने खुल खुला के कहा, अगर आप रूबियो की वो डिबेट सुने, उसने कहा कि वो अगले दिन एन मुमकिन है नेशनल गार्ड्स को तलब कर रहे हैं, एन मुमकिन है कि अगले दिन जो है वो टेक ओवर कर लें न्यूयॉर्क के मामलात को। तो एक पूरा फैक्ट जो है वो भी क्रिएट किया हुआ था और प्रेसिडेंट बार बार जो है वो अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को यूज कर रहे थे अगेंस्ट ममदानी। लेकिन ममदानी जो है वो चूंकि बहुत जबरदस्त स्टैंड के साथ खड़े रहे, अपनी कमिटमेंट भी उन्होंने शो की और इन इश्यूज को उन्होंने लीड किया और लोगों ने ये फील किया कि हाँ ममदानी जो है वो पॉलिटिकल नहीं है बल्कि ममदानी, और यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। हर यानी कराची जैसे शहर के अंदर के जो ज़ाहिर है न्यूयॉर्क से बहुत ज़्यादा दूर भी है मगर उसके बावजूद कराची में भी जो इंसाफ पसंद लोग हैं और आज़ादी पसंद लोग हैं वो भी खुशियां मना रहे हैं ज़ोहरान ममदानी की जीत के ऊपर। सज्जाद साहब,
ایک بے گھر ہونے کی ایک مسئلہ ہے نیو یارک کے اندر. نیو یارک تو امیر ترین شہروں میں سے آتا ہے دنیا کے, اور وہ سٹی آف لائٹ بھی اسے کہا جاتا ہے, مگر اس کے باوجود یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر ترین شہر ہے, اس کے باوجود وہاں پر بے گھر ہونے کی اتنے بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پر اتنے زیادہ آبادی جو ہے وہ بے گھر ہے, اس کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے, اس کے پاس بیسک فیسلٹیز افورڈ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ امریکہ کے اندر مختلف اسٹیٹس ہیں جو کہ بلو اور ریڈز میں بٹی ہوئی ہیں. بلو اسٹیٹس جو ہے عام طور پر ڈیموکریٹک پارٹی کا وہ مرکز سمجھی جاتی ہے, وہاں پہ امیگرینٹس کو ویلکم کیا جاتا ہے, ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ سہولتیں فراہم کی جائیں. تو نیو یارک شہر جو ہے وہ بنیادی طور پر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے. تو ابھی گزشتہ حکومت میں جو بائیڈن کی انتظامیہ میں اوپن بارڈر پالیسی کی وجہ سے دنیا بھر سے بڑی تعداد میں امیگرنٹس یہاں آئے ہیں. بعض لیگل طریقے سے آئے اور ایک بہت بڑی تعداد اللیگل طریقے سے آئی, اور جو اللیگل طریقے سے آتے ہیں ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے. یہاں پہ نوکری حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس سوشل سیکیورٹی کارڈ ہونا چاہیے, آپ کے پاس ورک آتھورائزیشن ہونی چاہیے, اسی طریقے سے آپ کو علاج کروانے کے لیے بھی آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے. تو اگر کوئی انسان اس کے پاس یہ بنیادی ڈاکومنٹس نہیں ہے تو اس کے پاس سوائے اس کے کوئی دوسرا چارہ نہیں رہتا کہ وہ پھر ایز اے ہوم لیس جو ہے وہ زندگی گزارے. تو یہ امریکن سٹیزن نہیں ہوتے عام طور پہ, ان میں زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو مختلف ممالک سے بطور اللیگل امیگرینٹ یہاں. سجاد صاحب ایک اور بات سامنے یہ آ رہی ہے کہ مسلمان, یعنی بہت سارے لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں جو ظاہر اسلام سے بہت زیادہ شغف رکھتے ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے گا نیو یارک کے اندر, اور نیو یارک کے اندر کوئی مسلمان آ گیا ہے تو وہاں پہ جو ہے شریعت کا نفاذ ہو جائے گا. کیا اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اگر آپ زہران ممدانی کے انتخابی ایجنڈے پہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو اس کا جواب خود ہی مل جائے گا, کیونکہ وہ پروگریسو سوشلسٹ ڈیموکریٹک جو ہے وہ آئیڈیاز کے ساتھ آئے ہیں. تو ان کے افورڈیبل سٹی کے ساتھ ساتھ ان کے نعروں میں یہ بات بھی شامل تھی کہ میں یہاں مقیم جو LGBTQ کمیونٹی ہے اس کے حقوق کے لیے بھی کام کروں گا. وہ گزشتہ دنوں ظاہر ہے وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں کریں گے تو پھر, اور اس میں یہ بھی شامل ہے وہ جون کے مہینے میں جو ہر سال ایک پریڈ جو ہوتی ہے جس میں ہم جنس پرست کمیونٹی کے لوگ شامل ہوتے ہیں, یہ اس میں بھی گئے اور انہوں نے وہاں پہ مختلف وعدے بھی کیے کہ میں آپ کے جنس کی تبدیلی کے آپریشن کو سہل اور آسان بناؤں گا. اس کے علاوہ یہ بنیادی طور پر جو یہاں پر نیو یارک سٹی کے اندر جو ہے وہ جسم فروشی ابھی بھی اللیگل ہے, لیکن یہ اس کو بھی جو ہے وہ ڈی کرمنلائز کرنے کی بات کرتے ہیں کہ میں آنے کے بعد اس کو جرائم کی فہرست سے ہٹا دوں گا. تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت لبرل سیکولر مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں. ان کا خاندانی پس منظر بھی آپ کے علم میں ہے کہ ان کی والدہ جو میرا نائر ہیں وہ ابھی تک اپنی ہندو شناخت پر وہ برقرار ہیں, انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا, اور ان کے والد جو محمود ممدانی ہیں وہ کولمبیا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں, اور وہ کوئی روایتی طور پر بہت پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے. ہاں لیکن اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی تو مسلم ہی کرتے ہیں. جی کرتے ہیں, اور جو ہمارے زہران ممدانی ہے بہرحال ان کو مسلم شناخت کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. ان کو مسجدوں نے ویلکم کیا, ان کو امام بارگاہوں نے ویلکم کیا, اور مسلم ووٹ جو ہے وہ ان کو ملا ہے اور اس میں ان کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی ہے. لیکن یہ صرف ایک یہ وجہ نہیں ہے, بنیادی طور پر وہی وجہ ہے کہ افورڈیبل سٹی کا, فری بسز کا اور فری چائلڈ کیئر کا جو نعرہ تھا وہ ان کے انتخابات سجاد صاحب میرے پاس اور بھی سوالات تھے, جیسے کہ فری بس وغیرہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک سے میئر کے ہاتھ میں کتنے اختیارات ہوتے ہیں وہاں پر کہ وہ کس طرح سے یہاں پہ فری ہیلتھ کیئر اور فری بسز اور رینٹ کو ایک حد تک لے کر آنا, یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ سے پوچھتا. بٹ ایک چھوٹا بریک لینے, ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور مزید سوالات پوچھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ ملک کے نامور اور تجربہ کار جرنلسٹ جناب سبوق سید صاحب موجود ہیں. سبوق صاحب, آپ جب سجاد صاحب کچھ بات کر رہے تھے آپ بڑی حیرانگی سے کچھ حیرت کا اظہار کر رہے تھے. یہ مسلمان, آپ کا میں نے پوسٹ بھی دیکھا زہران ممدانی سے جس میں آپ نے یہ کہا کہ اس کی ظاہر ایک تصویر بھی آپ نے لگائی ہوئی تھی اور اس کے اوپر آپ نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ یہ مسلمان, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں واقعی میں کہ جسٹ بیکاز اس کی یعنی جو وہ ڈیموکریٹو ہے یا پروگریسو ہے یا وہ کسی چیز کے حوالے سے کوئی اوپینین رکھتا ہے یا اس کی گھر کی خواتین بے پردہ
پردہ گھومتی ہیں، تو وہ اس وجہ سے مسلمان نہیں رہتا؟ اچھا ولید صاحب، جو میں مسکرا رہا تھا جی سجاد مدنی صاحب کی بات پہ، وہ اس حوالے سے کہ جو انہوں نے زہران ممدانی صاحب کے وزٹ اور خصوصیات جو بیان کی ہیں، تو میں نے کہا یہ کیوں پاکستان میں جو آپ کے آڈینس ہیں ان کی خواہشات پر اور ان کی جو بڑے خوش ہیں تو ان پر وہ پانی ڈال رہے ہیں، ٹھنڈا پانی نا تو مطلب ان کو خوش ہونے دیں کچھ عرصے کے لیے، ورنہ جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں تو وہ تو ہمارے لیے پھر بڑی قابل قبول نہیں ہوں گی، مشکل ہوں گی ہمارے لیے۔ لیکن دیکھیں کچھ چیزیں میرا خیال یہ کہ ہمیں تھوڑا سا کلیئر کرنی چاہیے۔ ہوں ایک تو یہ ہے کہ امریکہ میں جب کوئی مسیحی جیتا ہے تو پاکستان میں مسیحی جشن نہیں مناتے، انہیں کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار امریکہ میں جو ٹرمپ ہے نا یہ تو ہمارے مذہب کا آدمی ہے۔ ہم دنیا میں لندن میں کوئی میئر بن جائے، امریکہ میں بن جائے، کوئی وکیل بن جائے، ادھر ہمارے ہاں بڑی خوشی کا اظہار شروع ہو جاتا ہے جی کہ دیکھو امریکہ میں ہم جا کے کامیاب ہوئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کی گہرائی میں تو جائیں تھوڑا سا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ شخص جو اس دھرتی پر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر کے نمایاں آدمی نہیں بن سکتا، کیوں اس دھرتی پہ جا کے ایک نمایاں آدمی بن جاتا ہے؟ ہوں تو آپ کے معاشرے میں کیا پرابلم ہے ہوں اور ان کے معاشرے میں کیا خوبی ہے؟ جی تو تھوڑا سا اس بات کو تھوڑا ذہن کے اندر رکھنا ضرور چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بڑا حیران ہوں کہ ہمارے ملک میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارا جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے 35%، 40%، 45% کا ہوتا ہے۔ میں یہ جو زہران ممدانی صاحب کا الیکشن ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ جو جنرل الیکشن ہے اس میں عوام کی دلچسپی ہوتی ہے، لیکن لوکل الیکشن میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کا براہ راست ایک تعلق ہوتا ہے۔ ہوں تو وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ کا دیکھیں جو کل ٹوٹل وہاں ووٹ ہیں وہ کچھ 84 لاکھ ہیں، کیا کہتے ہیں جو آبادی ہے اس کی، اور جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں وہ 57 لاکھ وہاں پر ووٹر ہیں، اور جو ٹرن آؤٹ آف 40% وہاں کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ وہاں پہ رہا ہے نا۔ تو آپ ذرا اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیں، اور اس میں جو انہوں نے ووٹ حاصل کیے وہ 54,05,000 ووٹ ہیں ان کے۔ تو آپ اگر تھوڑا سا دیکھیں تو ٹرن آؤٹ بھی کوئی اتنا بڑا ٹرن آؤٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ خود ہوں پاکستان کے ساتھ بھی لیکن پوری دنیا کے الیکشن جو ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ایک کم ٹرن آؤٹ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑی تاریخی طور پر بہت زیادہ ٹرن آؤٹ رہا ہے یہاں ہوں پہ۔ تو یہ چیزیں بھی تھوڑا ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور تیسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جسے میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، آپ نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول، کیونکہ لازمی ایک صحافی کا کام ہے کہ وہ سکرین کو نہ دیکھے، سکرین کے پیچھے جو کچھ چیزیں ہو رہی تھیں ان پر بھی اس کو غور کرنا چاہیے۔ تو جو میں نے پہلے تھوڑا ذکر جی کیا تھا کہ ایک جو تصور بن چکا تھا کہ امریکہ پر دولت مندوں کا، سرمایہ داروں کا اور پیسے والوں کا اور فیکٹریوں والوں کا ایک طرح سے قبضہ ہو چکا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ شہریوں کے اندر ایک خاص قسم کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ٹرمپ کے بارے میں جو بات کہی جا رہی تھی کہ وہ ایک طرح سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، تو لازمی جب ٹرمپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ایسے طبقات کو کھڑا کرتی ہے کہ جو پھر لوگوں کے اندر اس بے یقینی کی فضا کو تبدیل کریں۔ تو یہ جو آپ کو پتہ ہے صرف یہی نہیں جیتے، باقی بھی جہاں پر جیتے ہیں وہاں ڈیموکریٹس جیتے ہیں، اور ڈیموکریٹس کا ایک خاص قسم کا نقطہ نظر ہے، پرو پیپل نقطہ نظر ہے۔ اور یہ جو کیا کہتے ہیں ابھی جو ہمارے شراج صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو بلیک لائفز میٹر ایک پوری موومنٹ وہاں پر جی سٹارٹ ہوئی تھی، تو یہ ساری چیزیں اصل میں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں چیزوں کو پارٹس میں دیکھنے کے بجائے ایک بڑی پکچر میں دیکھنا چاہیے، اور بڑی پکچر ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ ایک تو امریکہ کے حوالے سے بات بتاتی ہے کہ وہاں کے پرابلم کیا ہیں، اور وہاں جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں یا الیکشن جیتتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، وہ کوئی مذہب کی بنیاد پر، مسلک کی مذہب کی بنیاد بنیاد پر، کے اوپر یا مسلک کی زبان اور بنیاد پر نہیں؟ بیان کی شناخت پر نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ وہ کھڑے ہوتے ہیں ایشوز کی بنیاد پر۔ اب ہوں پاکستان کا تھوڑا سا آپ چہرہ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے اندر جماعت لوگ کھڑے ہوتے ہیں مذہبی شناخت کے نام پر، اور مذہبی شناخت خاندانی نہیں، شناخت کے نام پر؟ مسلکوں کی شناخت کے اوپر ہوتے ہیں، خاندان کی بنیاد پر مانگتے ہیں، موروثیت کی بنیاد پر وہ ووٹ یہاں پر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایجنڈا کوئی نہیں ہوتا پاکستان کی جماعتوں کا، واحد ایک پیپلز پارٹی ہے جس کا ایجنڈا ہے روٹی کپڑا اور مکان۔ تو مجھے بتائیں کہ وہ روٹی اور کپڑا مکان دینے میں کتنا کامیاب رہی ہے؟ آپ کراچی کے شہری ہیں، آپ زیادہ بہتر مجھے اور بتا سندھ میں سکتے ہیں، سب سے زیادہ روٹی لیکن اس کپڑا کے مکان کا باوجود مسئلہ ہو رہا ہے۔ وہ یہ صحیح بات ہے کیونکہ ہمیں ان ایشوز پر بات کرنی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر یہاں پر بیٹھ کے ظاہر ولید ہے شیخ آپ کراچی میں بات کریں، میں اسلام آباد میں بات کروں، تو یہاں پر ہماری بات کو ہمیں بالکل نہ ایک دیوانہ قرار دے دیا جائے گا، یار کن ایشوز پہ آپ چل رہے ہیں۔
بالکل तो صحیح کہہ رہے आपके ہیں، یعنی पास वो یہ इलेक्शन معاشرے में میں खड़ा اتنی होने کم के लिए بات کرنے रेंडम لگی ہے کہ नहीं بھائی है। کس بنیاد کے اوپر آپ جو ہے ووٹ کا اپنا پیٹرن چینج کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اسرائیل کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں زہران ممدانی کے آنے کے بعد، اور اس کی جو ایکسٹریم اسٹانس ہے، ایکسٹریم نہیں بلکہ رائٹ اسٹانس ہے، اور جو یو این کے قوانین ہیں اس کے مطابق ہیں، تو سجاد صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نیو یارک سے تعلق رکھتے ہیں، کیا اس کے زہران ممدانی کے آنے کے بعد امریکہ کی جو پالیسی ہے اسرائیل کے حوالے سے، کیا اس میں کوئی تبدیلی، کوئی امپلیکیشنز آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، میئر آف نیو یارک کا عہدہ شہری امور سے متعلق ہوتا ہے کہ اس نے شہر کے ایف ڈی این وائی کو، فائر بریگیڈ کو، یہاں کی بسز کو، یہاں کی پولیس کو اور یہاں کے لوکل ایشوز کو اس نے دیکھنا ہے۔ وہ امریکہ کی فارن پالیسی پہ اثر انداز نہیں ہوتا، نہ ہی اس کا اس حوالے سے کوئی اختیار ہوتا ہے۔ تو انتخابی نعروں کی حد تک یہ بڑا پرکشش نعرہ تھا اور یقیناً اس کی وجہ سے ان کی پذیرائی میں بھی بہت اضافہ ہوا، لیکن وہ اس حوالے سے کوئی بہت بڑا پالیسی شفٹ نہیں لا سکتے۔ اور جو زیادہ تر ان کی پذیرائی کی وجہ بنی، میں نے عرض کیا کہ چائلڈ کیئر، فری چائلڈ کیئر، کیونکہ یہاں پہ ورکنگ کلاس میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں، تب جا کے وہ اپنا سروائیول وہ کر پاتے ہیں۔ گھروں کی کرایہ بہت مہنگے، میں خود یہاں رہتا ہوں، ایک عام 2 کمرے کا مکان یہاں پہ $3000 ماہانہ کرائے پہ کم از کم آپ کو ملتا ہے، جو کہ پاکستانی تقریباً 8-10 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ گروسری کی قیمتیں خاص طور پہ پچھلے چند سالوں میں بہت تیزی سے بڑھی ہیں۔ تو ایک عام آدمی کے ایشوز جو ہے وہ یہاں نیو یارک سٹی میں وہ اسرائیل یا فلسطین نہیں ہے، وہ یہاں پہ افورڈیبل جو معاملات ہیں وہ ایشوز ہیں۔ اسی لیے ان کے اس معاملے میں جو ہے وہ ایک سخت گیر موقف کے باوجود ان کو یہودیوں کی بھی بڑی تعداد نے سپورٹ کیا ہے، اس لیے کہ وہ نیو یارک کے لوکل پرسپیکٹو میں ان کو یہ امید ہو چلی ہے کہ شاید یہ ہمارے لیے چیزوں کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سجاد صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ میئر کے کیونکہ پاکستان میں، کراچی میں میئر کے اختیارات کے اوپر گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور جب بھی آپ کسی کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کسی عہدیدار کے اوپر کہ آپ نے کام نہیں کیا، تو وہ کہتا ہے میرے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں۔ نیو یارک سٹی کے اندر میئر ایک بن چکے ہیں اور وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں ایک میئر نے، کیا ان کے پاس یہ رائٹس ہوتے ہیں کہ وہ یہ تمام تبدیلیاں کر سکیں؟ دیکھیں، جیسے فری اس بس، بات پہ فری ان ہیلتھ پہ کیئر۔ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں، اینڈرو کومو یا کرٹس سلوا، انہوں نے یہی بات کی ہے کہ انہوں نے کسی مداری کی طرح آ کے اپنا سودا بیچنے کے لیے ہر چیز کو مفت میں دینے کا اعلان کر دیا، اپنے گرد لوگ جمع کر لیے، لیکن شاید حقیقی طور پر ان وعدوں پہ عمل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ ان کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جناب والا وہ جب فری بسز چلانے کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں تقریباً $750 ملین یہ پیسے میں امیروں پہ ٹیکس لگا کے حاصل کروں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ فری چائلڈ کیئر کی بات کرتے ہیں یا اسی طریقے سے افورڈیبل گروسری سٹورز کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے وہ پیسے ٹیکس لگا کر وہ حاصل کریں گے، لیکن نیو یارک سٹی کے میئر کے پاس ٹیکس لگانے کا اختیار نہیں ہوتا، یہ اسٹیٹ کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ اور گورنر کیتھی ہوکل اس حوالے سے واضح طور پر کہہ چکی ہیں کہ میں مزید ٹیکس لگانے کے حق میں نہیں ہوں۔ تو لہٰذا جب یہ عملی طور پر 1 جنوری سے میئر کی سیٹ سنبھالیں گے، اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کس حد تک اپنے وعدوں کی تکمیل میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہوتی ہے رینٹ فریز کرنے کی کہ جناب میں آ کے کرایوں کو ایک خاص حد پہ فریز کر دوں گا، تو وہ بھی یہاں پہ صرف 40% ایسے مکانات ہیں کہ جو اس قانون کے دائرہ کار میں آتے ہیں اور یہ جزوی حد تک اس کے اوپر کرایہ فریز کر سکتے ہیں۔ کرایہ لیکن فریز سے مراد یہ ہے کہ جتنے ہیں اتنے ہی، اس سے زیادہ مزید نہیں بڑھیں گے۔ اس سے زیادہ مزید اس میں اضافہ نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے وہ سٹی اونڈ گروسری سٹورز کی بات کرتے ہیں۔ 85 لاکھ آبادی کا ایک شہر ہے جس کے 5 مختلف اضلاع ہیں، جس کو بورو کہا جاتا ہے یہاں پہ۔ وہ کہتے ہیں ان میں ایک گروسری سٹور بناؤں گا، یعنی اگر میں مثال کے طور پہ بروکلین میں رہتا ہوں تو شاید مجھے سستی گروسری لینے کے لیے 40 منٹ ڈرائیو کر کے وہاں جانا پڑے اور وہاں پہ بھی لائنیں لگی ہوئی ہوں کسی سرکاری دفتر کی طرح۔ تو یہ عملی طور پر تو جو ہے وہ میں کیونکہ یہاں کا مقامی ہوں تو مجھے تو عملی طور پر یہ ہوتا ہوا ممکن نظر نہیں ہو سکتا یہ بنا بھی لیں، لیکن لوگ اس کے لیے 40 منٹ 50 منٹ ڈرائیو کرنا اور لائنوں میں لگنا گوارا نہیں کریں گے۔ سبوک صاحب، آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں؟ بڑا امتحان ہوگا کہ وہ اپنے وعدوں کو کس حد تک مکمل کر پاتے ہیں۔ بالکل سبوک صاحب، مختصراً ایک بات کروں گا کہ مبارکباد دی ہے کراچی کے میئر نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، لیکن مجھے سنا وہ جالب کا بڑا مشہور جو انہوں نے کہا تھا نا کہ چین اپنا یار ہے،
اس پہ جان نثار ہے، مگر اس طرف نہ جائیو، اس کو دور سے سلام، 10 کروڑ یہ گدھے کیا بنیں گے حکمران۔ اب تو خیر اضافہ بھی ہو گیا ہے، لیکن ایشو اصل میں یہ ہے کہ ہم مبارکبادیں تو دے رہے ہیں، پاکستان میں جشن منا رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ زمین کے اوپر کیا حقیقتیں ہیں اور ہمیں اپنی کوئی سوسائٹی کو، شک اپنے نہیں. معاشرے کو کس طرف لے کر جانا ہے۔ جب ریل سوال کی طرف ہم آئیں گے تو بحث کسی اور طرف چلی جاتی ہے۔ بنیادی سوال آج کا یہ ہے کہ امریکہ میں ایک ایسا بندہ کہ جس کا مذہب وہاں کی اکثریت سے مختلف ہے، اس کے باوجود وہاں پر میئر بن سکتا ہے، میرے معاشرے میں کیوں نہیں بن یہی سکتا؟ ہمارے پروگرام کا بھی موضوع ہے کہ کس طرح سے کہ جس کو ہم کافر معاشرہ بولتے ہیں اور مختلف لیبلز لگاتے ہیں اس معاشرے میں، اور اس معاشرے میں پھر جا کے رہنا بھی چاہتے ہیں، اس معاشرے کی مثال یہ ہے کہ وہاں پر ایک ایسا شخص ون کر رہا ہے جو منورٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مذہب دوسرے تمام میجورٹی لوگوں سے بالکل مختلف ہے، اس کی آئیڈینٹی مختلف ہے، اس کی رنگت مختلف ہے، اس کی ایتھنیسٹی مختلف ہے۔ یعنی اگر سب کے سب وہاں پر مہاجر ہیں تو وہ ایک پنجابی فار ایگزامپل وہاں پر رول کرنے کے لیے آیا ہے، تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہمیں اپنے حکمرانوں سے بھی کوسچن کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے ایجنڈا دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس ایجنڈے کی بنیاد کے اوپر ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ صرف کسی خاندان کی بنیاد کے اوپر، صرف کسی نسل کی بنیاد کے اوپر، کسی رنگ کی بنیاد کے اوپر ہم کیا ووٹ ڈالیں گے؟ یہی کرتے ہوئے تو آ رہے ہیں، اور خاندان کی بنیاد کے اوپر ووٹ ڈالتے ڈالتے آج ہمیں ملا کیا ہے؟ صرف کراچی کو ہی دیکھ لیں، 17 سال سے ایک خاندان ہمارے اوپر رول کر رہا ہے، اور اس کو وہ کراچی کی سڑکوں کا یہ حال ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر وہ خوف کو ایز اے ویپن یوز کر رہا ہے آپ کے خلاف، تاکہ اس خوف کے ذریعے سے آپ سے ان ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے اوپر قانون کی پاسداری کروا سکے، اور اسی قانون کی پاسداری کا جو سسٹم امپلیمنٹ کیا ای چالان، اس کے اندر بھی اس ای چالان کو توڑنے والوں میں نمبر 1 لوگوں میں جو نام آیا ہے، ان میں سے ایک خود اس شہر کا عہدیدار تھا اور اسی حکومت کا کارندہ تھا۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع یہی تھا کہ کس طرح سے ایک معاشرے میں اگر منصفانہ نظام قائم ہو جائے تو وہاں پر ایک منصفانہ رویے کے تحت عوام ووٹ ڈالتی ہے، اور ایک ایسے شخص کو میرٹ کی بنیاد پہ ووٹ ڈالتی ہے جس کا بلا تعصب، یعنی تمام تعصبات سے بالاتر ہو کے، بھلے اس کی آئیڈینٹی کوئی ہو مگر اس کو اس کے ایجنڈے کی بنیاد کے اوپر ووٹ ڈالا جاتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نظام کو سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خاندان کی بنیاد کے اوپر، نسل کی بنیاد کے اوپر اور قبیلے کی بنیاد کے اوپر کسی کو ووٹ نہ ڈالیں، بلکہ ووٹ ڈالیں تو میرٹ کی بنیاد کے اوپر ڈالیں، اس کے ایجنڈے کی بنیاد کے اوپر ڈالیں۔ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت۔